اہم خبر آ رہی ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور غلط معلومات دینے پر چیف آپریشنز ایف بی آر کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی چیف آپریشنز ایف بی آر پر برس پڑے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ملک سعید اعوان ہمیں جوائن کریں۔ ملک سعید اعوان بتائے گا کیا انسائٹس ہیں اس سے متعلق؟ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ سینیٹر سیف اللہ عبدو کی جاری ہے۔ اجلاس میں وزارت اطلاع سے تمباکو کے حوالے سے ٹی وی چینل کو جاری اشتہارات کی تفصیلات طلب کی گئی ہے۔ ٹیکس چوری کے حوالے سے جو غلط معلومات دینے پر چیئرمین کمیٹی چیف آپریشن ایف بی آر پر برس پڑے اور کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام کمیٹی۔ انہوں نے غلط معلومات دینے پر چیف آپریشن ایف بی آر کو اجلاس سے نکال دیا اور کہا کہ ایسے گندے افسران کو عہدے پر بٹھایا گیا جو غلط معلومات دے رہے ہیں۔ اس کی وزیر کو لکھیں گے کہ اس کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ 3-4 افسران ہیں جنہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ تمباکو کمپنیوں کے حوالے سے معاملہ درج ہو رہے ہیں اور یہاں پر سینیٹر دلاور کا کہنا تھا کہ تمباکو کمپنیوں میں ریلیز کی تعیناتی ہو چکی ہے، ٹیکس کہاں ہے؟ جب یہاں پہ فورسز بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹیکس چوری نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر سیف اللہ عبدو نے کہا کہ یہی افسر باہر جا کر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز کو کچھ نہیں آتا۔ بھارتی ٹی وی چینل پر اشتہار چلا کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک سعید اعوان اندرونی کہانی اس حوالے سے آپ بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف قانونی محاذ کھول دیا۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے ہدایت دی ہے کہ جارے قوتوں کے جنگی جرائم پر قانونی جنگ لڑی جائے گی۔ ابنائے ہرمز پر واضح کر دیا کہ یہاں کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے بڑا حکم دے دیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم پر قانونی کارروائی شروع کی جائے۔ قومی اور بین الاقوامی عدالتوں میں ایران کے خلاف جرائم کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ایرانی سپریم کورٹ کا کہنا ہے امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں کے اپنے بیانات ہی ان کے جرم کا اعتراف ہیں۔ اتر وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی دو ٹوک موقف دے دیا۔ آبنائے ہرموز میں بحری ٹریفک بحال کرنا صرف ایران کا کام ہے، کسی تیسرے فریق کی مداخلت معاملات بگاڑ دے گی۔ عراقچی نے کہا یہ جنگ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہے۔ اسرائیل کا لبنان سے مکمل انخلا اور حملے بند کرنا امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی لازمی شرط ہے۔ ایران نے خلیجی سلامتی پر عرب ممالک اور عراق کے ساتھ مذاکرات کے فریم ورک کا خیر مقدم بھی کیا۔ ثانیہ گل پلازہ پولیس نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا۔ گل پلازہ میں آگ حادثاتی طور پر قرار دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد کاشان سے۔ جی کاشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سادہ کے مقدمے کا چلان پولیس کی جانب سے پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا گیا ہے اور تحقیقاتی رپورٹ میں جو فورینسک رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں آگ کو حادثاتی طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے گل پلازہ کی کمیٹی کے جو عہدیداران تھے ان کو پہلے ہی جو ہے اس میں مفرور قرار دیا گیا تھا، جن میں صدر تنویر پاستہ ہیں اور عمار اسماعیل ہیں جو کہ گل پلازہ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ دوسری جانب دیگر عہدیداران کو بھی نامزد ملزم قرار دیا گیا تھا، جبکہ آج جو تحقیقاتی رپورٹ میں مزید انکشاف سامنے آیا کہ دکان نمبر 193 کے جو آنر ہیں نعمت اللہ، ان کو بھی مقدمے میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ ان کے 11 سالہ بیٹے حذیفہ کو بھی اس مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ اس واقعے کے اندر 70 سے زائد افراد جو ہیں جل کے لقمہ اجل ہوئے تھے اور 4 افراد کی باقیہ تاحال ان کے ورثہ نے وصول نہیں کری ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں مزید بھی جو ہے وہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ پولیس نے جو مقدمہ مقدمے کا چلان جو جمع کرایا ہے اس میں تحقیقات کے دوران 4 عینی شاہدین ہیں جن کے بیانات بھی ریکارڈ کرا لیے گئے ہیں اور پنجاب فورینسک رپورٹ کے مطابق فورینسک رپورٹ میں کوئی دھماکہ خیز مواد کے شواہد پولیس کو نہیں ملا۔ آج ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے، جب پولیس کی جانب چلان پروسیکیوشن کو جمع کرایا گیا تو ان میں نعمت اللہ جو ہے دکاندار ان کو نامزد کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے 11 سالہ بیٹے جو ہیں حذیفہ ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کاشان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کراچی پولیس نے گزشتہ ہفتے کی گئی کارروائیوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ بتایا گیا کہ ایک ہفتے کے دوران مقابلوں میں 3 ڈاکوؤں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ مختلف کارروائیوں میں 34 ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 17 کلو سے زائد چرس اور 2 کلو سے زائد آئس اور ہیروئن بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ قصور کے علاقے چونیا سے ایک اور درندگی کا واقعہ سامنے آ گیا۔ 16 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کی شناخت ندیم کے نام سے ہوئی، جو 3 ساتھیوں سمیت لڑکی کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں فرار ہوتے ملزم کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और ये बताया जा रहा है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस 4 साल से हर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करके वापस कर देता है। दिसंबर के बाद बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि बानी पीटीआई से भी सिर्फ 2 बार अदालती हुक्म पर मिलने दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर आयद ऑफिस एतराज़ात दूर कर दिए। साल 2025-26 में महंगाई का नया रिकॉर्ड बन गया। शहरी 79 साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हैं। महंगी तरीन लेवी का बोझ भी जबरन बर्दाश्त करना पड़ा। 2025-26 79 साल मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड बना गया। सार्फिन ने क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मजबूरन खरीदा। लेवी का इजाफी बोझ भी जबरन बर्दाश्त किया। हासिल आदाद शुमार के मुताबिक 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 199 रुपए 98 पैसे तक का इजाफा किया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल 257 रुपए 76 पैसे महंगा हुआ। आगे बढ़ेंगे। मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सांगड़ के बॉबी डीप 1 कुएं से तेल की पैदावार शुरू हो गई है। OGDCL के मुताबिक कुएं से यौमिया 2000 बैरल खाम तेल हासिल किया जा रहा है। तेल की पैदावार और मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन साबित हो रही है, जिससे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम हो जाएगा। और अभी खबर यह है कि वज़ीरिस्तान अमन फेस्टिवल नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की नवीद बन चुका है। FC खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ज़ेर एहतमाम अमन फेस्टिवल जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान के 23 मकामात पर खेलों की सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं। आपको बता दें कि अमन फेस्टिवल 12 जून से 10 जुलाई तक 3 मराहिल में जारी है। पहले मरहले में 171 खेलों के मुकाबले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल मुकाबलों में हज़ारों नौजवान शरीक हुए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तौसीह कर दी गई है। सूबे भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी बरकरार है, जबकि हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाबंदी में तौसीह की है। तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, डिटेल्स लेंगे जाफर बिनियाज से। जाफर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जो दफ़ा 144 के नफाज में तौसीह कर दी गई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि सूबा भर में खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी है। महकमा दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। उसमें बताया गया कि दफा 144 के तहत आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आज पाबंदी में 30 रोज की तौसीह कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। बताया गया कि हाल्स और मार्की के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उसके जो है जिम्मेदारी इस्तेमाल की वो मुंतजमीन पर होगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस और कानून नाफज करने वाले अदारे पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। जराए ने बताया कि सेक्रेटरी दाखिला ने पंजाब ने पाबंदी ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 6 तो 144 के तहत लगाई है। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि पंजाब भर में इंतजामिया और पुलिस के अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। जी ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। PTI वकला की बड़ी तादाद रोस्टम पर आ गई है। अदालत की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। वकला को नशिस्तों पर जाकर बैठने की हिदायत जारी कर दी गई है और इस्तफसार किया गया कि क्या आप अदालत पर चढ़ाई कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा, क्या हुआ है कमरे अदालत के अंदर? देखिए, आज 190 मिलियन पाउंड केस की अहम समाअत थी। मरकजी अपीलों पर दलाइल तलब किए हुए थे अदालत की जानिब से। आज अदालत के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला और पार्टी रहनुमाओं की एक कसीर तादाद मौजूद थी और जब समाअत का आगाज हुआ तो पार्टी वकला बड़ी तादाद में रोस्टम पर आ गए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया और उनका ये कहना था कि क्या आप अदालत को प्रेशर में लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि तमाम वकला अपनी नशिस्तों पर जाकर बैठ जाएं और उसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर का ये कहना था कि लॉ ऑफिसर हैं, मैं माजरत हूँ और फिर तमाम वकला
سوائے ان کے جو اس کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے وہی روسٹم پر ہے، باقی جا کے بیٹھ گئے۔ بعد ازاں عدالت کی جانب سے مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کا کہا گیا اور بیرسٹر سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی اپیلوں پر سماعت نہیں ہو سکتی، ہم نے اس حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ بعد ازاں بیرسٹر گوہر عدالت کے روبرو ایک دم روسٹم پر آئے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے عدالت کو یہ کہا کہ میں کچھ چیزیں ہیں جو عدالت کو نہیں بتا سکتا، لیکن عدالت ان کو سمجھے اور ہمیں 2 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ عدالت کی جانب سے یہ استدعا منظور کی گئی ٹھیک ہے، اور سماعت کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ عالیجہ بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبر ہے، زرعی ترقیاتی بینک میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک کی آڈٹ رپورٹ 2025-26 جاری۔ ZTBL کی جانب سے 53 ارب کے قرضے معاف کرنے کا انکشاف ہوا۔ 5 سال کے دوران نان پرفارمنگ قرضے 26 ارب 98 کروڑ سے تجاوز کر کے۔ تفصیلات فہد چودھری سے جانتے ہیں۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی دیکھیے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2025-26 سے متعلق جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں زرعی ترقیاتی بینک میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں اور شدید مالی بد انتظامی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ 2020 سے 2024 کے دوران 5 سال میں ZTBL کی جانب سے 53 ارب روپے کے قرضے معاف کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ اسی عرصے میں نان پرفارمنگ قرضے 26 ارب 98 کروڑ سے تجاوز کر گئے۔ 8 ارب 38 کروڑ روپے کے 25,623 کیسز میں ریکوری 0 رہی۔ معاف شدہ اور نان پرفارمنگ قرضوں کی شرح 44% کی خطرناک حد کو عبور کر گئی ہے، جو کہ انڈسٹری بینچ مارک کے حوالے سے صرف 7.2% ہے۔ رپورٹ کے مطابق 5 سال میں ZTBL نے 363 ارب 86 کروڑ کے قرضے جاری کیے اور ان قرضوں کے اجرا کے لیے ایک صوبے کو خصوصی ترجیح دی گئی۔ 5 سال میں 84.52% قرضے صرف پنجاب میں جاری کیے گئے، جبکہ سندھ میں صرف 9.5%، خیبر پختونخوا میں 4%، بلوچستان میں 0.46% اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں 1.44% قرضے جاری کیے گئے۔ جی فہد چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی کی ترقی خوشحالی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شرجیل انعام ایمن کی جانب سے کہا گیا بجٹ 2026-27 میں کراچی کے لیے 100 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ رقم پانی کی فراہمی، نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت دیگر پر خرچ ہوگی۔ شرجیل انعام ایمن کی جانب سے کہا گیا کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بجٹ میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ کراچی کی ترقی خوشحالی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بجٹ 2026-27 میں کراچی کے لیے 100 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ شرجیل انعام ایمن کی جانب سے بتایا گیا رقم پانی کی فراہمی، نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت اور دیگر پر خرچ ہوگی۔ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ بجٹ میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ بجٹ میں نوجوانوں کے مستقبل کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔